السلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ وقال تبارک و تعالیٰ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، معاون امیر حلقہ، ناظم علاقہ، ناظم ضلع، امیر مقامی اور یہاں آج کے اس اہم اجتماع میں تشریف لائے ہوئے تمام ہی وابستگان جماعت، ارکان، کارکنان، متفقین، ایس اے او اور جے او کے ایس اے او کے بچوں، جے او کی بچیوں، خواتین، الحمدللہ یہ خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آپ سب سے ملاقات کا اور آج اس اہم نشست میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ حالات خاص طور پر اس میں خاتمے جیسے کچھ رہے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے ہمارے اجتماعات، اس کا ذکر کیا گیا، تعلقہ اجتماع، ضلعی اجتماع، یہ سب ہوتے، مگر چونکہ حالات مختلف تھے اور ہم مسائل سے جوجھ رہے تھے، اس لیے اس کا موقع نہیں ہوا اور الحمدللہ کہ حالات نسبتاً بہتر ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس وبا سے ہم سب چھٹکارا پائیں اور اس موقع پر میں ہمارے ان مرحومین کے لیے بھی جو اس وبا کا شکار ہوئے اور اس دوران ہم سے جدا ہوئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں، اور جو لوگ ہمیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، عاجلہ اور مستمرہ بھی نصیب فرمائے۔ رفقائے محترم، میں سب سے پہلے اسلام کے اس نیچر کا، اس خوبی کا، اس تصور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں تحریک سے جڑنے کے وجہ سے، جس کو ہم پا سکے ہیں اور جو ہمارا ایک امتیاز ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری یہ دنیوی زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ابتلا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو تخلیق کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہم میں سے وہ ہے جو بہتر عمل کرے گا، اپنی حقیقت کو پہچانے گا اور خدا کی بندگی کو اختیار کرے گا۔ اور انسان کے اسی امتحان کو ممکن بنانے کے لیے اسے اس پوری کائنات پر، اس دنیا پر تصرف بخشا گیا، آزادی دی گئی، پوری دنیا کو اس کے لیے سجایا گیا، مزین کیا گیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، قرآن کہتا ہے۔ ہماری موت و حیات کا سلسلہ ہو یا اس زمین اور اس آسمان و زمین کی تخلیق ہو، مزین کرنا ہو، مختلف چیزوں سے آراستہ کرنا ہو، سب کے پیچھے انسان کا امتحان مقصود ہے۔ اور اس بات کو بھی قرآن واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو تخلیق نہیں کیا گیا مگر اس واسطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور مکمل اطاعت بجا لائیں۔ یہ حقیقت ایک بات ہے، اس کو بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، دنیا کے سامنے اس کو واضح کرنے کی دعوت کا بنیادی نقطہ تو یہی ہے، اسی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اس آزادی کے استعمال کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایمان اور کفر اور حق اور باطل، ہمیشہ یہ دو گروہ رہے ہیں، ہمیشہ یہ دونوں کیمپ پائے جاتے رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کی جو تعریف قرآن کرتا ہے، ان
کا جو پوزیشن وہ بیان کرتا ہے اور ان کی جو ذمہ داری وہ متعین کرتا ہے، وہ محض اتنا نہیں ہے کہ آپ کچھ عقائد کو تسلیم کر لیں، کچھ نیک اعمال کو اختیار کر لیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اہل ایمان اپنے ایمان کی وفاداری اور جانثاری کے ثبوت میں حق کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابولہبی۔ تو ایک دوسری کیفیت اور تقاضا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہم اپنی زندگی کی اس حقیقت کو تسلیم کریں اور خدا کی بندگی اور عبادت کا راستہ اختیار کریں۔ وہیں دوسری اسی طرح کی ایک لازمی صفت یہ بھی ہے کہ اہل ایمان حق کے لیے اور حق کے غلبے کے لیے اور باطل کے خلاف اور جد و جہد اور کوشش اور ایک مجاہدے کی کیفیت کو اختیار کرنے کی قرآن سخت تاکید کرتا ہے۔ جو آیت میں نے سورہ حجرات کی آپ کے سامنے پیش کی وہ انہی دونوں پہلوؤں کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہے۔ مومن تو بس حقیقت میں وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ و رسول پر ہم پختہ ایمان لائیں، مضبوط ایمان رکھیں اور پھر کسی شک میں نہ پڑیں۔ ایک موقف ہم نے اختیار کیا، ایک راستہ ہم نے اختیار کیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کیا، اس کی بندگی کو قبول کیا، تو پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ جمنا، کسی شک اور شبہ اور ڈاؤٹ کا یا لیت و لال کا یا غفلتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس موقف پر اور اس کے تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹنا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وَتُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہدہ کریں، جد و جہد کریں اور حق کے غلبے کے لیے کوشش کریں۔ حق و باطل کی یہ جو کشمکش ہے اس میں اپنا مقام متعین کرنا، اپنی جگہ طے کرنا اور پھر اپنا سب کچھ اس کام کے لیے لگانا، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے اپنے ایمان کے نتائج اور ثمرات کو حاصل کرنے کے لیے۔ ورنہ قرآن یہ سوال بار بار ہمارے سامنے اٹھاتا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور آپ کے سامنے محترم امیر مقامی نے جو آیات پیش کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یعنی بات صرف اتنی ہی نہیں کہ ہم ایمان لائے اور ایک راستہ ہم نے اختیار کر لیا، دنیا سے الگ تھلگ ہم ہو گئے، نہیں، بلکہ بات یہ بھی ہے کہ اس حق کے اپنی ایمان کے ثبوت کے لیے، اپنے اخلاق کی تربیت کے لیے اور اپنے تربیت و تزکیے کے لیے بنیادی طور پر، اور اسی سے حق کے غلبے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس راستے میں کس نے مجاہدہ کیا، کس نے کس کو دوست بنایا، کس کو دشمن بنایا، اور کس نے صبر اور مجاہدے سے، مثابرت سے کام کیا، یہ بھی امتحان کی ایک شق ہے۔ چنانچہ تحریک اسلامی نے جو سبق ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو ایک طرف اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ حق کے غلبے کے لیے ہمیں برابر جد و جہد کرنا ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ دونوں طرز ہو سکتے ہیں۔ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر خدا کی بزرگی کا اعلان اور اس کی بڑائی کو عملاً قائم کرنے کے لیے، تکبیر رب کے لیے، شہادت حق کے لیے، اقامت دین کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، قیام قسط کے لیے، اور اللہ واسطے کی گواہی دینے کے لیے جو بات مولانا نجم الدین صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان کا ایک کام ہے کہ وہ انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطے کے گواہ دینے والے بنے۔ چنانچہ یہ مومن کی صحیح پہچان ہے اور قرآن کا یہ تصور دین ہے۔ الحمدللہ دین کا یہ جامع تصور، ایک کلی تصور، ایک حرکی تصور تحریک اسلامی کی بدولت ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تصور کو ہم اچھی طرح سمجھیں بھی، اختیار کریں بھی، اور اسی کی طرف دیگر برادران ملت کو ہمیں دعوت بھی دینا ہے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس
امت کی بیداری سے میں وہ حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ ابلیس امت مسلمہ اور حالات کے جو تبصرہ کر رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلو کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ احتساب کائنات جہاں نہ ہو اور دنیا اور دین ایک الگ الگ دو چیزیں بن کر رہ جائیں تو وہ صحیح تصور نہیں ہے۔ اور امت کی یہ بیداری اور امت کا یہ حرکت و عمل دراصل یہ وہ چیز ہے جس سے باطل ہمیشہ گھبراتا ہے۔ موت ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاب، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو یہ تبدیلی اور اس تبدیلی کے خواہاں ہونا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ دین کا ایک ابھرا ہوا پہلو ہے جس کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اسی تصور کے ہم حامل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر طریق پر سمجھنے اور اختیار کرنے کی ہم سب کو جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں چند باتیں میں رفقائے تحریک سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں اس سلسلے میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں کیا کرنے کے کام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جڑے ہیں اس تحریک سے، چاہے آپ کارکن ہوں، رکن ہوں۔ ہمارا جڑنا اسی وجہ سے ہے کہ اس جد و جہد میں ہم عملاً شریک ہوں، اور اس میں اپنے آپ کو پوری طرح کھپانا، اسی کو اپنا مقصد بنانا۔ اقامت دین ایک وہ مقصد ہے، اس کی ایک وہ تعبیر ہے کہ دنیا میں دین کو قائم کیا جائے۔ اس کی اولین تعبیر اور اولین تقاضا اور اولین محاذ و میدان خود اپنی ذات اور اپنا گھر ہے۔ چنانچہ اس دین کو اپنے آپ پر اور اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں قائم کرنے کی ہم سب کو جد و جہد کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہم پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مصروف عمل ہم کو ہونا چاہیے۔ بعض وقت بات آئی اس تبادلہ خیال کے دوران بھی کہ ہم جماعت سے اپنے تعلق کو ایک رسمی سا تعلق بنا کر رکھ دیتے ہیں اور چند تقاضوں کو پورا کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ سنڈے ٹو سنڈے ہم اجتماع میں حاضر ہو گئے، یا پھر اپنے محلے کے اجتماع میں ہم شریک ہو گئے، اور پھر کبھی کچھ مطالعہ کر لیا اور اس سے حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ تحریک آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ ایک مسلسل اپنے تربیت و تزکیے کا ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے جس میں آپ شامل ہو رہے ہیں، اور تحریک سے وابستگی میں برابر ترقی آپ کی ہوتے رہے، اور اس تزکیے اور تربیت کے عمل میں آپ مسلسل اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور ہر دن ہمارا نیا دن ہو، اور ہر مقام ہمارے لیے ایک نیا مقام ہو۔ یہ کیفیت، یہ مسلسل جد و جہد والی بات اور یہ مسلسل ارتقاء کی کیفیت ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس کی ہمیں کانشیسلی کوشش کرنا ہے۔ ورنہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ برسوں سے ہمارے احباب ہیں، متفق چلے آ رہے ہیں، کارکن چلے آ رہے ہیں، مگر وہاں سے اور آگے بڑھنے کی کوئی مقام نہیں آتا۔ حالانکہ دراصل دین کے تقاضوں پورا کرنے کے معاملے میں، اور تحریک اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ آپ کو کے دین پر مکمل کاربند ہونے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ اور ایک مددگار چیز ہے۔ یہ اجتماعیت ہم نے اسی لیے اختیار کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کی تربیت میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور سب مل کر پیش قدمی کریں، آگے بڑھیں۔ اور یہ پیش قدمی انفرادی طور پر بھی ہونی چاہیے، ہر فرد کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کل میں کہاں تھا اور آج کہاں ہوں، اور اسی طرح اجتماعی طور پر بھی ہم اپنی تحریک کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگلے مراحل اور پھر مستقبل کے لاہی عمل کو ہم طے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک چیز جس کا ہمیں بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے وہ یہ کہ مجھ میں یہ کیفیت فی الواقع پائی جاتی ہے یہ نہیں، اور میں آگے کی منزلیں طے کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہوں، یا میری کیفیت کیا ہے، اس سلسلے میں ہم کو بار بار جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کیفیت کہ ہم ایک بس تنظیم بن کر رہ گئے ہیں اور خود تنظیمی کام کرتے ہیں، اور تحریکیت ہم میں کم ہو رہی ہے،
اور یہ بات کہ ہماری قوت اس تیز رفتاری سے نہیں بڑھ پا رہی ہے جیسا کہ بڑھنا چاہیے، کسی درجے میں ایک حقیقت ہے، کسی درجے میں اس میں غلط فہمی کا بھی دخل ہو سکتا ہے، مگر بہرحال اس بات کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہم ایک بامقصد تحریک ہیں، اور ہم نے اپنا پالیسی پروگرام طے کیا ہے 4 سال کے لیے۔ یہاں آپ نے بھی اپنے مقام اور اپنے اس شہر کے لیے بھی اہداف طے کیے ہوں گے، ٹارگیٹس آپ نے طے کیے ہوں گے، اور کووڈ کی وجہ سے یہ ہمارے رفتار اور ہمارا سفر کسی درجے متاثر بھی ہوا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر آپ حضرات بھی اپنے مقام پر جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہم نے کیا طے کیا تھا اور ہم کہاں ہیں، حالات کا تقاضا کیا ہے، کس تیز رفتاری سے حالات بگڑ رہے ہیں، اور ہماری رفتار اور ہماری سپیڈ کیسی ہے، ہمارے احساس ذمہ داری کتنی جاگی ہوئی ہے، اس کا ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے۔ بعض لوگ تو اب بھی کووڈ کے ذہنی طور پر شکار ہیں، عملی طور پر نہ صحیح، اب بھی تحفظات کا شکار ہیں، اب بھی جو ہے آن لائن پروگرام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی سہولت میں اور اپنے آرام کرسی پر بیٹھ کر اور دیگر کاموں میں مصروف رہ کر اور چائے سپ کرتے ہوئے اجتماعات میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ عملاً جو حرکت اور جو جد و جہد ہونا چاہیے اس معاملے میں جو حرکت اور جو گرمی ہمارے درمیان پائی جانی چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے۔ میں رفقا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، آگے بڑھیں، اور جو اہداف ہم نے طے کیے ہیں وہ تو کم از کم اہداف ہیں، اور وہ بھی بہت اس کا بھی جائزہ لے کر دیکھیں گے تو بہت امید افزا حالات نہیں ہیں۔ ہر رفیق جماعت 5 افراد تک دعوت دین پہنچائے اور کما حق پہنچائے، یہ روابط کی بات نہیں ہے، یہ احقاق حق کی اور اطمینان کی بات ہے کہ آپ نے دین کی دعوت اس کو اس حد تک پہنچائی، ہر رفیق جماعت کی بات ہے۔ اور برادران ملت میں کم از کم 10 افراد ایسے ہوں جن تک آپ نے اقامت دین کے تصور کو واضح کرنے اور اس کے ہمہ پہلو اس شعور کو بیدار کرنے کی آپ نے بھرپور جد و جہد کی ہے۔ اور اسی طرح آبادی کا ایک حصہ برادران وطن میں سے بھی، برادران ملت میں بھی آئلی احکامات کے سلسلے میں معلومات، واقفیت اور اس پر عمل کے سلسلے میں جو کیفیت ہمیں ملت کے اندر پیدا کرنا ہے، یہ بہت سے اہداف ہیں جو متعین ہیں، اور ہماری اپنی تنظیم کے سلسلے میں بھی آپ حضرات نے اور ہر جگہ یہ بات طے ہوئی ہوگی کہ پالیسی پروگرام میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہماری افرادی قوت میں ایسا اضافہ ہم کریں گے کہ ہر سال 20% ہمارے کارکنوں میں اضافہ ہوگا، بہت بڑا اضافہ ہے یہ، اور 4 سال کی میقات کے بعد 120% آپ کے کارکنوں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ محترم امیر جماعت بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہم کو اس میقات کا سلوگن انہوں نے یہ دیا ہے کہ ینگر جماعت، وائڈر جماعت اور امپیکٹفل جماعت ہم اپنے آپ کو بنانا ہے، ہمارے درمیان نوجوانوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، ان کو تحریک سے وابستہ کرنا ہے، اور نوجوان خون تحریک میں برابر داخل ہوتا رہے اور قابل افراد اس تحریک کے جانشین بنے ہمارے بعد، اس کی فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ خواتین میں کام بڑھنا چاہیے، بچوں میں کام بڑھنا چاہیے، مساجد کو مراکز دروس کے اور پھر اصلاح و تربیت کے بنانے ہیں، اور امت کی تحفظ اور ترقی کے سلسلے میں ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ کتنے ہی اہداف ہیں، میں بس اس موقع پر اپنے آپ کو اور رفقائے تحریک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جو منصوبہ آپ نے بنایا ہے اس کے پورا کرنے کے سلسلے میں اور اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور بہتر سے بہتر کارکردگی کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہم ایک دوسرے کے بہترین مددگار ہوں۔ یہ کمزوری ہمارے اندر عموماً پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا بہانہ لے کر ہم بھی سست بنتے ہیں اور دوسروں کی کارکردگی کو بہانہ بنا کر ہم بھی کام سے رکے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی کام نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو امیر مقامی سے شکایت ہے، آپ کے ذمہ دار سے شکایت ہے،
اور سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں سوائے آپ کے. تو یہ جو انداز ہمارا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اس کام میں ایک دوسرے کے غمگسار اور مددگار ہم کو ہونا چاہیے. سورہ مائدہ کی وہ آیت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اہل ایمان کو اس بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے دین سے پھر جاتے ہو تو پھر جاؤ. یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے، تمہارا کوئی برتھ رائٹ نہیں ہے، تمہارا کوئی خاندانی حق نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص توفیق ہے جو کچھ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے اور پروان چڑھانے سے باقی رہتی ہے اور اس کے آپ مستحق بنتے ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس میں کوتاہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا جو اس کی دین کی رکھوالی کا کام کرے گی. یحبہم و یحبونہ، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسندیدہ رکھتا ہے. بہت اونچا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی پسندیدگی کے ہم مستحق بنے. اور اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، رفقۂ جماعت کو باہم جو کیفیات اپنے اندر پروان چڑھانا چاہنا ہے، یہ اس کے اندر رہنمائی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے غم گسار اور ایک دوسرے کے مددگار، کمپیشنیٹ، اور ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کے راز چھپانے والے، اور ایک دوسرے کی ترقی میں کام آنے والے. اور عزت علی الکافرین، کفر کے معاملے میں کفار پر سخت، یعنی اپنے پرنسپلز اور اپنے اصولوں کے معاملے میں کوئی مداہنت اور کوئی کمپرومائز نہ کرنا. باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر قبول. یہ اسلام کا معیار ہے. چنانچہ ہمیں اپنے اصولوں پر سختی کے ساتھ قائم ہونا ہے. اور پھر وہی بات یہاں آ گئی، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل مجاہدہ، مسلسل کوشش، مسلسل آگے بڑھنے کی کیفیت، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر والی بات، ایک مسلسل بڑھوتری کی کیفیت و مجاہدے کی کیفیت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور یہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت یا اس کے رسپانس ریاکشن کے علی الرغم اس سے بے پرواہ ہو کر اس راستے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جس کسی کو بھی عطا ہو یہ اس کا ایک خصوصی فضل و کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ واسع اور علیم ہے. چنانچہ میں پہلی بات اس موقع پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے رینکس کو کلوز کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو بنیان و مرصوص بنانے کی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ کیفیات کو، ان صفات کو اپنے اندر ہم پروان چڑھائیں گے تو ہمیں لاکھوں اور کروڑوں کے ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے. چند ہزار نفوس بھی کافی ہیں انقلاب برپا کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، چینج کے لیے. مکے میں 13 سال کی جد و جہد میں کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے؟ چند سو. اور مدینے میں پہنچنے کے بعد جب فتح مکہ ہو رہا ہے تو کتنے؟ چند ہزار. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو کردار تھا، ان کی جو شخصیت اور ان کی جو کارکردگی تھی، اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام دنیا میں ورلڈ فیئر کی طرح پھیل گیا، پورے عربستان میں غالب ہوا، اور پھر دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایمپائر نہ تھا، نہ اس وقت پایا جاتا ہے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. اور ہم بھی تحریک اسلامی کے نام لیوا ہیں. ہم بھی انبیاء علیہ السلام کی برپا کردہ تحریک کو اپنے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے آپ کو اس رخ پر ڈالیں اور یہ کردار اپنے اندر پیدا کریں. وہ انفرادی اور اجتماعی اوصاف جس کا بار بار ہمارے محفلوں میں ذکر ہوتا ہے، محض پڑھنے پڑھانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے نہیں ہے، مگر عملاً اختیار کرنے کے لیے. ان چیزوں کو اگر ہم اختیار کریں گے اور اس طرح اپنے آپ کو بنیان و مرصوص بنائیں گے تو فی الواقع ہم ایک مضبوط طاقت بن سکتے ہیں. اور جب اللہ چاہے، حالات کیا ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آج کچھ ہے تو کل کچھ ہو سکتا ہے. بظاہر حالات بہت سخت اور بہت مشکل معلوم ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت برابر کام کرتی ہے. یہ ایک سنت وہ ہے جو اہل ایمان کو صبر کی، استقامت کی، توکل کی، تعلق باللہ کی اور برابر لگے رہنے کی، مجاہدے کی تلقین کرتی ہے، وہ سبق دیتی ہے اور وہ راستہ اختیار کرنے کی تاکید کرتی ہے.
اور ایک دوسری سنت وہ بھی ہے جو مسلسل تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ظالم کو کبھی بہت لمبی چھوٹ نہیں ملتی ہے، رسی دراز ہو سکتی ہے، مگر بہرحال اس کا ایک وقت متعین ہے۔ ہر ظالم اور جابر کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ فاستفتحوا وخاب کل جبار عنید کہتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے اور ایک فیصلہ کن فتح انہیں حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے کیا کچھ وہ کرتے ہیں۔ قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء کی حکایات میں اس کو بیان کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کفار نے اپنے وقت کے رسول سے اور ان سے کہا، اہل ایمان سے، کہ لنخرجنہم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو تمہیں گھر واپسی کرنی ہوگی، اپنے ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا، یہ ملک ہماری تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک ڈی این اے ہے۔ کیا کچھ اسی طرح کی صدائیں ہیں جو آج آپ سن رہے ہیں نا؟ یا پھر لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو گڑی پار کریں گے اور تمہیں اس زمین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ الٹیمیٹم اور یہ وارننگز وقت کے انبیاء کو بھی دیے گئے، مگر ظلم جب اس حد کو چھو جاتا ہے اور حالات ایسے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہر وقت کے فرعون کے حالات قرآن بیان کرتا ہے، فرعون کے مظالم کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، مگر جب حالات یہ ہوتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جب حالات اس پچ کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ظاہر ہوتا ہے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یعنی ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جن لوگوں کو ضعیف اور کمزور بنا کر رکھا گیا تھا انہیں زمین میں سکونت اور تمکنت اور اقتدار بخشیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس جن کے دلوں میں تازہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ وہاں یہ آیت آتی ہے فاستفتحوا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ کچھ اقدام کریں اور یہاں مائنارٹیز کا صفایا کریں اور ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنا کر رکھیں اور ان کو ڈس انفرنچائز کریں اور ان کے حقوق پر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ محض انفرادی حقوق کی بات نہیں ہے، ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہو رہا ہے انڈیویجول لیول پر نہیں ہے، قوموں کی سطح پر، گروہوں کی سطح پر، تہذیبی سطح پر اس ملک میں آج ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کو ان کی تہذیب سے، ان کی شناخت سے محروم کرنے کی کوششیں یہاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات جب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف اہل ایمان کو استقامت کی، صبر اور حکمت سے حالات کا مقابلہ کرنے کی، جم جانے کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی کی، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی، اپنے رشتے کو اس کے ساتھ مضبوط کرنے کی قرآن تاکید کرتا ہے۔ تو وہیں یہ دوسری سنت بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو جب چاہے وہ بدل سکتا ہے۔ فاستفتحوا وخاب کل جبار عنید، یہ بات بھی کہی گئی، اور سورہ قصص میں یہ بات بیان کی گئی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ انعام کریں اور اپنے انعام سے سرفراز کریں انہی لوگوں کو جن پر ظلم روا رکھا جاتا تھا اور جن کو دبا کر رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کے اندر ائمہ پیدا کریں، ان کو وارث بنائیں ان سب چیزوں کا جن پر یہ اتراتے ہیں۔ فرعون اور ایان سلطنت اس کے جن چیزوں کے مالک بنے ہوئے تھے یا اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے تھے، انہیں سب چیزوں سے ان کو محروم کیا گیا اور سمندر میں غرق کیا گیا، اور اسی بنی اسرائیل کو جس پر ہر قسم کے ظلم انہوں نے روا رکھے تھے ان کو اس کا وارث بنا دیا گیا۔ وہاں بھی یہی بات کہی گئی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی چیز دکھلا دیں۔ وَنُرِيَ، کون سی چیز؟ فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون، جس کا وہ خوف رکھتے تھے کہ ہم محروم ہو جائیں گے، یہ لوگ غالب ہو جائیں گے، مسلمان لوٹ کر آ رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے،
سب سے زیادہ تیز دنیا میں اگر مذہب پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ چنانچہ ان حالات سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے، خوف نہیں کھانا ہے، بلکہ ان حالات میں ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں فرقہ پرستی کا اور فسطائیت کا جو ننگا ناچ یہاں ناچا جا رہا ہے، اور اپنے اقتدار کے نشے میں یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس میں جہاں ہمارے لیے اپنے موقف پر جمنے اور ڈٹنے اور حالات کا شعور بیدار کرنے اور ایک مردانہ وار جد و جہد کے لیے تیار ہونے کی، جہاں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تو وہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس دوسری سنت کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت ملت اسلامیہ کی جو صورتحال ہے، اس میں ملت کے نوجوانوں کو حوصلہ دینا، خود اعتمادی ان کے اندر پیدا کرنا، ان کے موریل کو بلند رکھنا، اور خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ارباب حل و عقد مل بیٹھیں اور طے کریں کہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے پریورٹیز کیا ہونا چاہیے۔ اس ملک میں ہم رہیں گے اور مسلمان بن کر رہیں گے، ہماری اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنے اداروں کے ساتھ رہیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں بہت سارے دوسرے فیڈرل کیریکٹرسٹکس کو سمجھا گیا، تسلیم کیا گیا، مگر یہ ملک ایک ملٹی کلچرل اور ایک پلورل سوسائٹی ہے، اور یہاں مختلف تہذیبوں کا ایک گہوارہ ہے، اور ہر تہذیب کو اپنے اور ہر گروہ کو اپنے خصوصیات کے ساتھ یہاں باقی رہنے، پروان چڑھنے کی کانسٹیٹیوشن نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، مگر آج اس پر جس طرح ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور آج اس کو جس طرح سٹیم رول کیا جا رہا ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ چنانچہ ہم کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مسلمان ہی کیا، یہاں جتنے بھی قومیتیں اور گروہ بچتے ہیں، مائنارٹیز ہیں، مختلف ریجنس ہیں، ان سے ہمارا رابطہ استوار ہونا چاہیے، اور ملت کو اس بات کے لیے، ہم اپنے کلچرل اٹانومی کے لیے، کلچرل انڈیپینڈنس کے لیے اور خود اختیاری کے لیے ہم کسی حیثیت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو اسرٹ کرنے کے لیے کہاں تک آپ پسیجیں گے، کہاں تک آپ پسپائی اختیار کریں گے؟ کل پرسن اللہ کی بات تھی تو آج مسجد کی بات ہے، اور کل کوئی اور بات ہوگی، اور اب تو شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ روزانہ ایک نیا شوشہ ہے، روزانہ ایک نئی بات ہے، کبھی حلال میٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی مسجد کی بات ہوتی ہے، آج سرنگ پٹن کی بات ہے، کل گدک کی بات تھی، تو یہ بات تو بہرحال ہوتی رہے گی، اور یہاں جو قوانین، کالے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، اس معاملے میں ہم کو اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو اسرٹ کرنا چاہیے، پرامن جد و جہد کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ بس اپنے چند کاموں میں مصروف رہنا اور سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور حالات بدل جائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں اس کشمکش میں برابر کا حصہ ادا کرنا ہے، اپنا رول پلے کرنا ہے۔ ہماری سیاسی، ہماری معاشی، ہماری تعلیمی، ہماری سماجی قوت کو بحال رکھنے، مضبوط کرنے اور کامیاب اقلیتوں کی طرح جد و جہد کرنے، ہارڈ ورک کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے۔ تو ایک کام جو ہمیں کرنا ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات ہے۔ اس ملک میں جو الیکشنز جس انداز سے ہو رہے ہیں اور جس طرح یہاں پولرائزیشن کو کریٹ کر کے اقلیتوں کو بے وزن کیا جا رہا ہے، اور آپ ہزار کوششیں کر لیں، چند اور سیٹ شاید آپ حاصل کر لیں گے، مگر کیا اس سے ہماری حیثیت متاثر نہیں ہو رہی ہے، اور ہم کس طرح ویٹ لیس بنتے جا رہے ہیں؟ تو ان حالات میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے، کیا الیکٹورل ریفارمز ہونا چاہیے، اور کس سسٹم کو یہاں فروغ ملنا چاہیے؟ دنیا میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات نئی بات نہیں ہے، اس ملک میں اس پر بحث ہوتی رہی ہے، اور دنیا میں 129 ممالک ہیں، 129 ڈیموکریسیز ہیں جہاں پروپورشنل ریپرزنٹیشن چلتا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے گروہ کو اس کا ریپرزنٹیشن ہے، اور حکمرانی میں، قانون سازی میں اس کا حق ملا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس بڑے پیمانے پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہمارے لیے کرنے کا کام نہیں ہے، ان مدعوں پر بات کرنے کی اور رائے بنانے کی، اور مختلف مائنارٹیز کو بھی، دوسرے گروہوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی، ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنے کی، اور
کامن ایشوز کے لیے مشترکہ جد و جہد کرنے کی ایک ضرورت ہے، جس کے سلسلے میں ہمیں یہاں کام کرنا ہے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اقوام میں سے ایک قوم، گروہوں میں سے ایک گروہ، مائنارٹیز میں سے ایک مائنارٹی، یہ ہمارے ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی، حالانکہ ہماری اصل حیثیت تو ایک امت مسلمہ ہونے کی ہے، ایک بین الاقوامی امت ہم ہیں، ایک مقصد و مشن ہمارے پاس ہے، اور اسلام ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے، اور اس دکھی اور بیمار انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ آج انسانیت جس طرح باطل نظریات کے تلے جس طرح مسائل سے جوجھ رہی ہے، اور ظلم و ستم اور ڈسکرمنیشن اور ایکسپلائٹیشن ساری دنیا میں ہو رہا ہے، وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو، جس حکمت، جس فلسفے، جس نظریات کے تحت اس وقت دنیا کو چلایا جا رہا ہے، اور اس کو بڑے تمطراق کے ساتھ اور دعووں کے ساتھ جس کو یہاں پیش کیا گیا تھا، جو سب ناکام ہیں، اور دنیا یہ جانتی ہے وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ یہ ہوس رانی ہے، اغراض کی بندگی ہے، اور مفادات کا ٹکراؤ ہے، انسان کو حیوان بنا دیا گیا ہے، اور بس یہ کشمکش ہے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ دنیا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے سامنے آپ صحیح بات پیش کیجئے تو انشاءاللہ وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہے گی، اور اسی لیے یہ اسموک سکرین ہے، یہ اسلاموفوبیا ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا انبار ہے جو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سے متاثر ہونے کی، مرعوب ہونے کی، مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلامی نظریے کی قوت کو بروئے کار لانا ہے، اپنے اس بلند نصب العین کو یاد کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کونوا قوامنا بالقسط شہداء للہ۔ ایک تو یہ کہ ہم کو انصاف کے علمبردار بننا ہے، ایک مفہوم اس کا یہ کہ ہم ہر مظلوم کے اور ہر مجبور اور معذور کے اس کے حقوق کے رکھوالے بن کر اور انصاف کے علمبردار بن کر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے بنیں۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے، اپنے رسولوں کو، کتابوں کو جس کام کے لیے بھیجا ہے، لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو عدل پر قائم کیا جائے، اس بڑے کام کو، اس بڑے فریضے کو انجام دینے کے سلسلے میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے مستقبل ہے۔ دعوت ہی میں ہمارا مستقبل بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے راہیں کھولنے کا راستہ ہے۔ آپ یہ کام کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، اپنے فریضے کو نبھاؤ گے، تو ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم مضبوطی سے جمائے گا۔ لوگ بہت سارے وجوہات بیان کرتے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے، یہ قصہ حالی ہے، ہم اس طرح پیچھے ہو گئے ہیں۔ اصل بات تو یہ حق کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، اپنے اس فریضے کے ساتھ، منصبی فریضے کے ساتھ، اس امانت کے ساتھ قرآن کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے، اس سے جو سلوک ہمارا ہوگا اور اس کو ہم صحیح طریقے سے پہچانیں گے اور ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہمیں استوار کرنا چاہیے، اور اسی سے ہمیں اپنے حالات کے اصلاح کے سلسلے میں مدد چاہنی چاہیے۔ میں آخری ایک آیت اور اس کا ترجمہ پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جو بات تمہیں کہی گئی ہے ببانگ دہل اس کا اعلان کرو، اس کے پرچار کا حق ادا کرو۔ واعرض عن المشرکین، اور مشرکین سے، اعدائے دین سے، دین کے دشمنوں سے اعراض کرو۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے ان کا مقابلہ کرنے، ان کا حساب لینے کے لیے، ان مستہزئین سے، جو استہزاء اور مذاق اڑانے والوں سے ہم ان کا حساب لیں گے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہوگا کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے وہ باتیں جو یہ کرتے ہیں، وہ بھبتیاں جو یہ کستے ہیں، وہ الزامات جو یہ تراشتے ہیں، وہ پراپیگنڈا جو یہ پھیلا رہے ہیں،
اور جس سے یزیغ صدر کا، جس سے تمہارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے بما یقولون، کہ کیا باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اس کی بڑائی اور بزرگی کا اعتراف کرو، اس کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں میں شامل ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاؤ یہاں تک کہ وہ آخرت کی گھڑی آپ پہنچے۔ چنانچہ یہی ہماری راستہ ہے، یہی ہمارے کرنے کے کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حالات کا بھی تجزیہ مختصر طور پر پیش کیا۔ تحریک کے رفقا ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اور ملت کے درمیان اور اس ملک کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اختیار کرنے اور خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔